دین اسلام کی اس بنیاد پر پوری عمارت اٹھائی گئی ہے۔ اصل اور حقیقی پلاٹ جو اسلام کا ہے وہ توحید الوہیت واحدہ ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے سب لوگ وحدہ لا شریک ہی مانتے ہیں، یہ بھی ذہن نشین رہے بات، لیکن وہ اپنے طریقے پر مانتے ہیں۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا جو تعارف اس کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا ہے، اللہ کی توحید کو اس طرح مانا جائے جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ تو اس لحاظ سے توحید اور رسالت دونوں مل کر اسلام کا بنیادی اصول اور بنیادی پلاٹ بن گئے ہیں۔ توحید و رسالت پر ایمان ہی در حقیقت مدار نجات ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ اللہ کی بندگی کرتا رہے، اللہ کو مانتا بھی رہے، بلکہ آپ سے پہلے آئے ہوئے تمام رسولوں نبیوں کو مانتا رہے، پھر بھی وہ نجات نہیں پائے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ اسلام کا بنیادی اصول طے کیا گیا ہے، اور اسی اصول کے تحت یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ ان سب لوگوں سے قل یا ایھا الناس، یہ بات مسلمانوں کی نہیں ہے، بنی نوع انسان کی، تمام انسانوں سے کہہ دو کہ اے لوگو، اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اگر تمہیں میرے نظام زندگی میں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو وہ رفع کر لو کہ میں تمہارے ان معبودوں میں سے جن کو تم نے مختلف شکلوں میں تسلیم کر رکھا ہے کسی کی بھی بندگی نہیں کرتا، میں صرف اس ذات کی بندگی کرتا ہوں، میں اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، جس نے تمہیں فوت کرنا ہے، یعنی موت اور حیات جس کے اختیار میں ہے میں اس کو خدا مانتا ہوں، میں اس کو اللہ مانتا ہوں۔ اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ موت و حیات اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کے اختیار میں ہے، نہ کسی انسان کے اختیار میں ہے، نہ کسی پیر پیغمبر کے اختیار میں ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ جو تمہیں فوت کرتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ انسان کو فوت کون کرتا ہے، زندگی کون دیتا ہے، موت کون دیتا ہے، یہ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن بن کر رہوں، ایمان والا بن کر رہوں۔ ایمان والا بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کو، اس کے پیغمبروں کو، نبیوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، اس کے مقرر کردہ یوم آخرت کو ماننا، اس کو ایمانیات کہتے ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو مانتا ہے اور دل سے ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہے وہ مومن ہے۔ اور جو شخص پھر اپنے آپ کو
ایمان کے کالم میں ڈال دے اور اس کے تقاضے پورے کرے، وہ ایک درجہ آگے بڑھ کر مسلم بن جاتا ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ یہ کہا گیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت گزار لوگوں میں سے ہو جاؤں، مسلم لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اگر کوئی شخص یہ کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، جسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر رہے ہیں اور بخاری مسلم نے ان کو روایت کیا ہے، پھر اللہ کا بتایا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جب وہ ایسا کریں گے کہ اللہ ہی کی بندگی کریں، اللہ ہی کی غلامی کریں اور شرک سے اپنا دامن پاک کر لیں، یعنی صحیح معنوں میں مومن اور مسلم بن جائیں، تو پھر فرمایا ایسے بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے، سزا نہ دے، جو اس کے ساتھ، جو اس کے حضور اس حالت میں آئے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے، اس طرح اور بھی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نجات کا دار و مدار در حقیقت عقیدے پر ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو اعمال درست ہوں گے، عقیدہ درست ہوگا تو سمت درست ہوگی، عقیدہ درست ہوگا تو انجام درست ہوگا۔ عقیدے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے، درخت کے اوپر جتنے تنے، جتنے ٹہنے، جتنی ٹہنیاں، جتنے پتے، جتنے پھل اور پھول ہوتے ہیں، اس کی ساری رونق اس کی جڑوں کی وجہ سے ہے۔ اگر اس کی جڑ بیمار ہو جائے، اس کی جڑ کمزور ہو جائے یا اس کی جڑ کاٹ دی جائے تو درخت باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو اس پر اٹھنے والی عمارت جو ہے عمل کی، وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کے اندر شرک اور بدعت داخل و شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ جتنی شرک کی اقسام ہیں ان کو سمجھا جائے اور ان سے اپنے دامن کو بچایا جائے۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، اگر ان کی تفصیل بیان کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں تو اس کے لیے کتاب درکار ہے۔ اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ دنیا میں شرک کی جو اقسام پائی گئی ہیں ان میں فرشتوں کی پوجا بھی ہے، ملائکہ پرستی ہے۔ عرب کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، پھر ان کی تشبیہیں بناتے تھے، ان کے بت بنا لیتے تھے اور پھر باقاعدہ ان کے دربار بناتے تھے، وہاں چڑھاوے اور نظر و نیاز دیتے تھے، ملائکہ پرستی۔ اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جنوں کو مانتے تھے، جنات پرستی اس کو کہتے ہیں، جنوں کو عالم الغیب جانتے تھے، جنوں کے بارے میں ان کے عقائد یہ تھے کہ یہ انسانوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا، حدیث کی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا۔ اور عربوں کا خود حال یہ تھا کہ جب عرب سفر کرتے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب جب اپنے قافلے لے کر چلتے تھے تو کسی بھی سنسان وادی میں پہنچ کر
ان کا کوئی بڑا شخص کسی بلند ٹیلے پر جا کر کھڑا ہو جاتا اور اس طرح وہ جنوں کو پکارتا کہ اس وادی کے جنوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان کی پناہ مانگتے۔ اس کا ذکر سورہ جن میں بھی کیا گیا ہے۔ تو اس طرح جنوں کی بھی پرستش ہوتی تھی، اور آج بھی بہت سارے لوگ جنوں کے بارے میں ایسے ویسے خیالات رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ستاروں کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ اس زمانے میں بھی تھی، بلکہ یہ قدیم زمانے تھے، کواکب پرستی قدیم زمانے تھے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ستاروں کی تاثیر ہوتی اور اس کی تاثیر میں انسانوں کی زندگی پر بہت ہی بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور آج بھی آپ نے اخبارات اٹھا کر دیکھیں تو ان میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، اور اس میں پھر ستاروں کی تاثیر بیان کی جاتی۔ اور یہ جتنا عمل اور جفر وغیرہ کے علوم ہیں، علم النجم کے علوم ہیں، ان کتابوں میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس کی بڑی تاثیر مانی جاتی ہے۔ اس زمانے میں بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، اور یہ بیماری اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اب تو یہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ ہے، کواکب پرستی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں پر یقین کر رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی علم ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ پیشین گوئیاں کرتے ہیں بڑے بڑے علم النجوم کے ماہر، ٹی ویوں پر آ کر کے، ٹی وی چینلوں پر آ کر کے، ریڈیو پہ آ کر کے، اخبارات میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی جو پوجا ہوئی وہ آبا پرستی کی ہے، آبا و اجداد کی، باپ دادا کی پوجا، کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ یہ تھا، ہمارے باپ دادا کا عقیدہ یہ تھا۔ اس زمانے میں، صدیوں پرانے زمانے میں، نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ آج بھی لوگ اس لیے حق کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد اس کو نہیں مانتے تھے، تو اس کو آبا پرستی کہتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی بیماری اور بھی بڑی ہے، خود پرستی اس کو کہتے ہیں، کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ یہ اپنے خواہشات کی پوجا، اپنی خواہشات کی عبادت کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر حق کو چھوڑ گیا، وہ دراصل اللہ کا پجاری نہیں ہے، وہ خود پرست ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے جس کا بہت کم پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ آدمی کے اندر کی بیماری ہے، خود انسان کی اپنی بیماری ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنا محاسبہ آپ نہیں کرے گا، اسے اس کا پتہ نہیں چلے گا، اسے نہیں معلوم ہوگا کہ وہ خود پرستی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب سچی بات سامنے آئے، صحیح عقیدہ سامنے آئے، اللہ اور اس کے اصول کی تعلیم سامنے آئے، تو اپنے من کا جائزہ لیا جائے، اپنے اندر کو ٹٹولا جائے، اور بجائے اس کے کہ اس کی تعویل کی جائے، بلکہ یہ چاہیے کہ آدمی خود اس حق کی پیروی کرے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بیماری بھی ہے، سب قوموں کے اندر ہے، اس سے ان باتوں سے کوئی قوم بچی ہوئی نہیں ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، کوئی تفریق نہیں ہے اس کی۔ یہ احبار پرستی ہے، جس کو ہم پیر پرستی کہتے ہیں۔ یہ پیری، فقیری، یہ مریدی، یہ شیخی، شیخ المشائخ، یہ جتنے آستانے اور ان کی ساری نظر و نیاز اور یہ پوجا پاٹ جو ہوتی ہے، اور اس کو دین سمجھا جاتا ہے کہ اسلام ہے، یہ بالکل اس کو اسلام کا رنگ دیا جاتا ہے۔ اس کو احبار پرستی کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے حکام ہیں، ایک طرف قرآن و حدیث ہے، ایک طرف شریعت کے حکام ہیں، دوسری طرف یہ رہنما بنائے لیے گئے ہیں
اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو چھوڑ کر جب احبار کو اور ان حضرات کو، مفتیان کو، ان کے فتوے چلنے شروع ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مانے جائیں، تو یہ در حقیقت احبار پرستی ہے، یہ پیر پرستی ہے، یہ مشائخ پرستی ہے۔ یہ بھی ایسی چیز ہے جو عمومی طور پر سمجھ نہیں آتی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، میں نے کون سا برا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، میں انہیں کو مانتا ہوں نا، اور کیا کرتا ہوں، اس میں کون سی برائی ہے؟ بزرگوں کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی ان باتوں کی پیروی کرنا، ان اعمال کی پیروی کرنا جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں، یہ تو بہت ضروری ہے۔ لیکن ایسی باتوں کو ماننا یا ایسے اعمال کو اختیار کرنا جو کتاب و سنت میں نہ ہوں، جو قرآن و حدیث میں نہ ہوں، جس کی کوئی مثال نہ ہو، تو یہ پھر احبار پرستی ہے۔ اور اس کے بعد پھر سب سے زیادہ جو شرک پایا جا رہا ہے وہ انبیاء پرستی ہے، نبیوں کی پوجا کرنا۔ سب قومیں جس نبی کو مانتی ہیں وہ اس کو پکارتی، جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ مشکل میں پکارنے کے لیے اللہ کی ذات ہے، اللہ اور اس کے رسول نے یہ تعلیم دی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات میں، بیماری کی حالت میں، دیگر بہت سارے مصائب کے موقعوں پر، دیگر بہت سارے مواقع پر، جنگوں کے موقع پر اللہ سے دعائیں کی ہیں، اللہ کو پکارا ہے اور یہی تعلیم دی۔ اس لیے انبیاء پرستی بہت زیادہ ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ لوگ اس کو عقیدت کا نام دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، عقیدت اور چیز ہے، عقیدت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے، عقیدہ اور چیز ہے۔ کبھی بھی عقیدت کو اور عقیدے کو گڑبڑ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہر کلمہ گو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہونی چاہیے، بزرگان دین سے عقیدت ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کا لحاظ ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مقابلے میں ان کی بات ماننا، ان کے مقابلے میں، یہ درست نہیں ہے، اس سے منع کر دیا گیا۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ انبیاء پرستی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک اور پرستی بھی ہے، اس کو جبت اور طاغوت پرستی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جتنا ہم دم جھاڑا کرتے ہیں، یہ تعویذ گنڈا جو ہے، یہ سارا عمل جبت کراتا ہے۔ اس کے ذریعے تقدیریں بدلنا، یہ سمجھنا کہ فلاں پھونک مار دے گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں تعویذ لکھ دے گا تو یہ ہو جائے گا، تعویذوں کے ذریعے تقدیریں بدلنا، اس کو جبت کہتے ہیں۔ دراصل جبت پرستی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سب چیزوں کا، جن کا میں نے حوالہ دیا ہے، بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے جبت جو ہے، یہ جفر، رمال، جو یہ ہاتھ دیکھنا، لکیریں دیکھ کے قسمت معلوم کرنا، قسمت آزمائی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ قرآن اندازی کے ذریعے قسمت آزمائی کرنا، اور یہ تعویذ گنڈے کرنا، یہ سارے اعمال جبت کی تعریف میں آتے ہیں۔ اور جو قومیں یہ کام کرتی ہیں وہ قومیں آہستہ آہستہ بے عمل ہو جاتی ہیں، سست و کاہل ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پھونکوں سے سارے کام ہو جائیں گے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تعویذ لے لو رزق بڑھ جائے گا، فلاں بات وظیفہ پڑھ لو رزق بڑھ جائے گا، فلاں وظیفہ کر لو بیماری ہٹ جائے گی۔ بے شمار اس طرح کی چیزیں بنی ہیں، حالانکہ باتیں غلط ہیں، ان کا کوئی تعلق ان باتوں سے نہیں ہے، اس سسٹم اور اس نظام سے ان باتوں کا تعلق ہی نہیں ہے جو اللہ نے بنا رکھا ہے دنیا میں۔ قرآن مجید میں اور حدیث سے مبارکہ میں اس کی بڑی تفصیل ہے، اور اس کے حق میں بھی بڑی روایتیں بنائی گئی ہیں۔ یہ جو جھاڑ پھونک ہے، اس کے حق میں بھی بڑی ترغیب بڑھائی گئی ہیں، یہاں تک کہ روایات پائی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ،
حسن حسین رضی اللہ عنہما کے گلے میں بھی تعویذ باندھے ہوئے تھے، اور ایک راوی تو یہاں تک کہتا ہے کہ حسین کے گلے میں جو تعویذ تھا اس کے اندر جبرائیل کے بازو کا پر توڑ کر باندھا ہوا تھا۔ یہاں تک ایسے ایسے جھوٹ بنائے گئے ہیں، کوئی حقیقت ان باتوں کی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جبت ہے، اس سے منع کر دیا گیا ہے، اور قرآن نے صاف کہا کہ یہ لوگ جبت کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ اس حوالے سے ذرا دیکھو، اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے، اور اس کی روشنی میں، اس توحید کی روشنی میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کیا دی ہے اپنے نبی کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پیچھے آنے والوں، ماننے والوں کو، مطمئن کو، امتی کو کیا تعلیم دی۔ ابتدا یہاں سے کی ہے سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27۔ ویسے تو یہ ساری سورہ، سارا قرآن ہی پڑھنے والا ہے نا، پڑھا کریں، قرآن مجید سے اپنی زندگی کے لیے راستے تلاش کریں، اپنے عقائد درست کریں، اعمال اپنے لیے اختیار کریں۔ یاد رکھیے یہ قرآن وظیفوں کے لیے نہیں نازل کیا اللہ نے، یہ اس لیے ہدایات نازل کی کہ ان پر عمل کیا جائے، عملی زندگی میں اس کو اختیار کیا جائے، خود انسان کی زندگی اس کے قالب میں ڈل جائے، یہ اس لیے اتارا گیا ہے۔ تو یہاں عقیدے کو درست کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے قل اللہم مالک الملک، اے نبی یوں کہو، یوں دعا کیا کرو، اے اللہ بادشاہی کے مالک، اے ارض و سما کے مالک، اے ارض و سما کے بادشاہ۔ یہ پہلی بات کہی کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اسی نے اس کو بنایا ہے، اور وہی اس کا مالک ہے، اور وہی اس کا مدبر ہے، وہی تدبیر عمل کر رہا ہے۔ اور یہ بات بار بار قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ کفار سے اس طرح کے بڑے سوال اٹھائے گئے ہیں کہ کیا زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ان سے اے نبی پوچھو تو کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ ان سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ کہیں گے اللہ نے کیا ہے۔ ان سے پوچھو تمہیں اولاد کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ ان سے پوچھو بارش کون برساتا ہے؟ کہیں گے اللہ برساتا ہے۔ یہ بات ان کی نہیں ہے، یہ آج بھی یہی ہے، آج بھی کسی سے پوچھو تو یہی کہے گا۔ اتنی واضح بات ہے، اتنی عام بات ہے کہ غیر مسلم بھی یہی کہے گا کہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے فرمایا گیا کہ اے نبی کہیے، جو یوں دعا کیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہی کے مالک، توت الملک و تنزع الملک، یہ تیرا اختیار ہے، تیری بادشاہی ہے، یہ تیری زمین ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ عطا کر دے، تو جیسے چاہے چھین لے۔ یہ دن رات کے عروج و زوال کی جو پوری کہانی ہے، انسانی تاریخ کا جو عروج و زوال ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے، بڑے بڑے کافر آئے، اپنے آپ کو خدا کہنے والے، اپنے آپ کو رب کہنے والے آئے، لیکن کدھر گئے؟ کہاں گئے؟ کیسے گئے؟ یہ پوری ایک ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے کہ معلوم ہو گیا کہ ان کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، کسی طرف سے انہیں ملی تھی آزمائش کے لیے، کوئی آزمائش میں پاس ہو گیا، کوئی فیل ہو گیا، یہ آزمائش ہے۔ اس لیے کہا کہ توت الملک من تشاء و توت الملک و تنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، جس سے چاہے عطا کر دے، یہ آزمائش ہے۔ یہ عقیدہ کہ یہ اقتدار جو ملتا ہے دنیا میں، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور جب یہ چھنتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور یہ دونوں صورتوں میں آزمائش ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف حکومت کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، یہ عام آدمی سے لے کر، چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے لے کر
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، ہر شخص تم میں سے حکمران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی گویا باپ اپنی اولاد کا راعی ہے، اگر ان کی صحیح کوشش تربیت کی کوشش نہیں کرتا تو اس سے پوچھا جائے گا۔ اس طرح جتنے لوگ ماتحت ہوتے ہیں ان کے متعلق اللہ پوچھے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، ان لوگوں کی تربیت کیسے کی، ان کو کیا عقیدہ سکھایا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے ہر شخص دنیا میں جو آیا وہ کسی نہ کسی حالت میں یا کسی نہ کسی موقع پر یا کسی نہ کسی سطح کا راعی ہے، حکمران ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اصل اختیار اس میں اللہ کا ہے، یہ عقیدہ رکھ، اللہ کا اختیار ہے، اللہ مالک ہے ان چیزوں کا، وہ جس کو جو چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا بَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے وہ بلندی عطا کر دیتا ہے، عزت والا بنا دیتا ہے، غالب کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے سر و سامان کر دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے۔ یہ لفظ ذلو جو ہے اس کے معنی محض ذلیل ہونے کے نہیں ہوتے، اس کا مفہوم ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے بے سر و سامان کر دیتا ہے۔ ہر بے سر و سامان آدمی، ہر